یہ جو لوگ کرتے ہیں نا کہ آ کر بیٹھتے جاتے ہیں اور پھر بعد میں تقریر کے بعد وہ مولوی صاحب یہ کہتے ہیں کہ آپ اٹھ کر سنتیں ادا کر لیں، یہ بالکل فقہ و حدیث کے خلاف ہے۔ دین میں اس کا کہیں ذکر نہیں کہ آنے والے بیٹھتے جائیں اور بعد میں ان کے لیے سنتوں کے لیے وقت نکالا جائے، یہ طریقہ بالکل دین کے خلاف ہے اور اپنی طرف سے ہی بنایا ہوا۔ جمعہ کی نماز کی رکعات جو ہے نا ان کے بارے میں آپ یہ سمجھ لیں کہ جمعہ کی نماز سے پہلے کوئی رکعتوں کی تعداد مقرر نہیں ہے۔ یہ 4 رکعتیں جو لوگ پڑھتے ہیں نا یہ انہوں نے قیاس کر لیا ظہر کی نماز پڑھ کے، ظہر کی نماز کی بھی 4 رکعتیں ہوتی ہیں اس لیے جمعہ کی بھی 4 رکعتیں، ایسا نہیں۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز جمعہ کے لیے پہلے خطبہ سے کوئی رکعتیں مقرر نہیں کی، یہ الفاظ فرمایا صلی ما کتب له، جو اس کے نصیب میں وہ پڑھے، 2 4 10 8 12 تک صحابہ کرام پڑھتے تھے، جب تک خطیب ممبر پر نہیں تشریف لاتا آپ جتنے جی چاہے نفل پڑھ سکتے، 2 پڑھ کر بیٹھ جائیں، زیادہ پڑھ لیں، یہ رکعات جو ہیں یہ سنت نہیں کوئی مقررہ، نوافل ہے، جتنے آپ کی قسمت میں اور آپ پسند کرے پڑھ لیں۔ پھر جمعہ کی 2 رکعت نماز ہے فرض، اس کے بعد صحیح سنت جو ہے وہ یہ ہے کہ جیسے ہمارے ہاں دستور ہے کہ ہم مسجد میں ہی سنتیں ادا کر لیتے ہیں، پھر تو حدیث پاک میں جو آیا کہ من کان منکم مصلی بعد الجمعہ فلیصلی 4، کہ جمعہ کے بعد جو رکعتیں پڑھے وہ 4 پڑھے، یہ 2 کر کے اگر پڑھی جائیں تو بہتر ہے، اکٹھی 4 بھی پڑھ لے ٹھیک ہے۔ گھر میں کوئی آدمی چلا جائے اور وہاں جا کر سنتیں ادا کرے، جیسے زیادہ بہتر تو یہ ہے کہ سنتیں اور نوافل گھر ادا کی جائے تو صرف 2 رکعتوں پر بس کرے۔ اس لیے آپ نے میری بات سے یہ نتیجہ اخذ کر لیا ہوگا کہ جمعہ کی نماز سے پہلے تو نوافل ہیں، جمعہ کے بعد مسجد میں پڑھے تو 4 سنت، اور گھر چلا جائے تو صرف 2 سنت پر بھی اکتفا کر سکتا ہے۔ بارک اللہ۔ تو دیکھیے جمعہ کی نماز کتنی ہوتی وہ رکھ دیتا ہوں، آپ بات کو سمجھ جائیے، اب کتنی سنت وہ سوال۔ جمعہ سے پہلے 2 رکعت موقعہ، جمعہ سے پہلے 2 رکعت موقعہ، ٹھیک ہے۔ اور یہ غلط فہمی نکالی سب سے پہلے کہ جمعہ کے دن ظہر اور جمعہ ساتھ پڑھنا ہے، تو وہ ظہر کی 4 جو موقعہ ہوتی لوگ پہلے پڑھتے ہیں اس کے بعد 2 جمعہ کی پڑھتے ہیں، جمعہ کے بعد 4 احتیاطی ظہر پڑھتے ہیں، ظہر کو اس کو نفل کر کے، پھر اس کے بعد ظہر کی جو 2 ہوتی ہے وہ پڑھتے ہیں۔ نہیں، جمعہ جس دن ہوتا ہے اس دن ظہر ختم ہو جاتی ہے، جس کو جمعہ نہ ملے وہ ظہر پڑھیں گا، ٹھیک ہے۔ تو اب جمعہ آپ پڑھتے ہیں، جمعہ سے پہلے 2 رکعت موقعہ، اس کے علاوہ 2 رکعت کر کے آپ جتنی چاہے پڑھنا پڑھ سکتے ہیں، لیکن 2 موقعہ ہے۔ اس کے بعد جمعہ کی 2 رکعت فرض ہے، یاد رکھیے، بہت سے لوگ بولتے ہیں جمعہ کی نماز سنت ہے، فرض ہے یہ 2 رکعت، اور اس دن ظہر نہیں ہوں گی، اس لیے کہ خطبہ جمعہ 2 رکعت کی جگہ لے لیتا ہے، اس لیے 2 کرتے ہیں، 4 جو ظہر ہوتی ہے، جمعہ کو 2 کیوں کی گئی؟ کیونکہ خطبہ جمعہ ایکسٹرا ہوتا ہے اس دن، ٹھیک۔ تو 2 رکعت جمعہ کی فرض، جمعہ کے بعد 2 کر کے 4 رکعت یہ جمعہ کی موقعہ ہے، یاد رکھیے، 4 بعد میں 2 کر کے، مطلب 2 رکعت کے سلام، 2 رکعت کے بعد سلام، 4 موقعہ۔ تو جمعہ سے پہلے 2 موقعہ، جمعہ کی 2 فرض، جمعہ کے بعد 4 موقعہ، اور جمعہ کی رکعتیں اتنی ہی 8 ہے، 2 موقعہ، 2 فرض، 4 موقعہ، لیکن 2 سلام سے، مطلب 2 رکعت کے سلام، 2 رکعت کے بعد سلام، یہ ہے جمعہ کی نماز کی رکعتوں کی تعداد۔ من صلی الجمعہ فلیصلی بعدها 4، جمعہ پڑھے اس کے بعد اسے 4 رکعتیں پڑھنی چاہیے، حدیث ہے۔ اور اگر آپ 2 مسجد میں پڑھ لیں، 2 گھر جا کے پڑھ لیں، ابو حازم کی یہ بھی روایت ہے۔ اور جمعے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھی مسجد میں آئے آ کے 2 رکعتیں تحیت المسجد پڑھے، اور دوسری روایت میں آتا ہے ثم صلی ما قدر له، جتنی اس کی قسمت میں ہے، 2 بھی ہے، 4 6 8 10، جیسے کہ صحابہ کرام کے آثار ابن القیم نے رحمہ اللہ نقل کیے ہیں، جتنی اللہ توفیق دے اتنی پڑھ لے، لیکن اگر آیا ہی اذان کے وقت ہے تو 2 رکعتیں پڑھ کے بیٹھ جائے۔ جمعے کا دن پریفریبل ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے، بخاری میں 929، مسلم 1984، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے والے دن فرشتے مسجد کے دروازے پر بیٹھ جاتے ہیں، اور جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے جو لوگ آتے ہیں رجسٹر میں ان کے نام نوٹ کرتے ہیں، جو سب سے پہلے آ جائے، جو پہلے سب سے آئے اس کے لیے اونٹ کی قربانی کا ثواب ہے، جو اس کے بعد آئے اس کے لیے گائے کی قربانی، جو اس کے بعد آئے اس کے لیے بھیڑ کی قربانی، جو اس کے بعد آئے اس کو مرغی صدقہ کرنے، اور جو بالکل اینڈ پہ آئے اس کو انڈا صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اور جب امام ممبر پر آ جاتا ہے تو فرشتے اپنا رجسٹر بند کر دیتے ہیں اور امام کی تقریر سننا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد جو آئے گا اس کو ایکسٹرا آرڈنری ثواب نہیں جمعے کا ملے گا، بس ٹوٹل پورا ہوگا۔
اس سے یہ پتا چلا کہ صبح سویرے ہی مسجد میں جانا چاہیے، اور صحابہ کرام علیہم رضوان تو اشراق کے وقت ہی جمعے والے دن مسجد میں آ جایا کرتے تھے. گاؤں ایریے سے آنا ہوتا تھا، اور جمعہ تو ہوتا ہی گاؤں میں تھا، گاؤں میں جمعہ نہیں ہوتا، شہر میں ہوتا تھا، تو وہ صبح سویرے ہی آ جاتے تھے اونٹ کی قربانی کا ثواب حاصل کرنے کے لیے. لہذا اگر صبح سویرے آ جائیں تو صلاۃ و تسبیح پڑھنے کا بڑا اچھا موقع ہے. اور صحیح بخاری میں 883 نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جمعے کے لیے مسجد میں آؤ تو جتنی اللہ توفیق دے اتنی نماز پڑھو. اور بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے اگر امام تقریر کر رہا ہو، خطبے کی حالت میں ہو، تو پھر 2 رکعتیں پڑھنی، اس سے زیادہ نہیں. لیکن اس سے پہلے جمعے کی اکثر لوگ پوچھتے ہیں کتنی رکھتے ہیں، تو جمعے کی اگر امام تقریر کر رہا ہو تو 2 رکھتے ہیں، اور اگر آپ پہلے آ جائیں تو چاہے آپ 10 پڑھیں، 20 پڑھیں، 50 پڑھیں، 100 پڑھیں، جتنی مرضی. کہا کہ جو آپ صبح سویرے اشراق کے وقت آئے گا تو جمعہ تو 1:30 بجے ہو رہا ہے، تو 50-100 رکھتے بھی پڑھ سکتا ہے، اس دوران صلاۃ و تسبیح پڑھی جا سکتی ہے. یہ ٹائم اچھا ہمارے پاس موجود ہوتا ہے. تو جمعے کی سے پہلے جتنی مرضی رکھتے ہیں پڑھیں، اگر امام آ گیا ممبر پہ تو پھر 2 رکھتے ہیں، اور بعد میں صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ 4 رکھتے پڑھنی ہے. تو میرا بھی مشورہ یہ ہے کہ جمعے والے دن ہم صلاۃ و تسبیح کی عادت ڈالیں کہ جمعے والے دن ہم امام کی تقریر شروع ہونے سے 1 گھنٹہ پہلے مسجد میں چلے جائیں. یعنی جمعے کا ہم اہتمام کریں نا. اس کا یہ مسلمانوں کے لیے عید کا بھی دن ہے، بخاری اور مسلم میں موجود ہے. اس دن آدم علیہ السلام بھی پیدا ہوئے، اسی دن قیامت قائم ہوگی، تو ایک بابرکت دن ہے جمعے والے دن. اور حدیث میں بھی الفاظ ہم سن چکے کہ ہو سکے چچا جان ہر